اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ حامیم سجدہ آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 28، 21 سے 28 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ آیت نمبر 20 میں ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب یہ لوگ جہنم کے پاس لائے جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی جلد، ان کی اسکن ان کے خلاف گواہی دیں گی، ان اعمال کی گواہی کہ جو یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ جلد اور اسکن کے بارے میں بعض روایات کے اندر پرائیویٹ پارٹس کا ذکر آیا ہے کہ ان کی شرمگاہ ان کے خلاف گواہی دے گی۔ عین ممکن ہے کہ یہ نمایاں ترین مصداق کے عنوان سے بیان کیا گیا ہو۔ یہی گفتگو آگے بڑھتی ہے۔ وقالوا لجلودہم، تو وہ کہیں گے اپنی اسکن سے، اپنی جلد سے، لما شہدتم علینا، تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی۔ قالو، تو ان کی جلد یہ کہے گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ ہی نے ہمیں بولنے کی طاقت دی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی، یعنی ہر وہ چیز جو بول سکتی ہے وہ اللہ ہی کی دی ہوئی طاقت سے بولتی ہے۔ آج اللہ نے ہمیں بھی بولنے کا موقع دیا اور بولنے کی طاقت دی۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ، اور اسی نے تو تم کو بھی پیدا کیا تھا، یعنی جس نے تم کو پیدا کیا تھا تو اس نے تمہارے اندر بہت ساری چیزیں اور صلاحیتیں رکھی تھیں۔ تو جلد جو ہم تمہارے ساتھ موجود تھے اور تمہارے لیے کور کا کام کر رہے تھے، تو ایسا نہیں تھا کہ پروردگار عالم عاجز ہو گیا ہے اور وہ ہمیں یہ گویائی کی طاقت نہیں دے سکتا، اسی نے ہمیں یہ طاقت دی ہے۔ ہوا خلقکم اول مرتن، پہلے مرحلے میں اسی نے تم کو بھی تو پیدا کیا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی بارگاہ میں تمہیں پلٹایا جانا ہے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، اور تم اس موقع پر، یعنی جب یہ تم گناہ کر رہے تھے
تو تم چھپ نہیں سکتے تھے اس بات سے کہ تمہارے اوپر گواہی دیں تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، اور نہ ہی تمہاری جلد سے تم چھپ سکتے تھے۔ یعنی بالآخر انسان جو گناہ کر رہا ہے تو اس کا اپنا وجود اس کے اندر انوالو ہے۔ اب یہ اس کی کیسی بدقسمتی ہے کہ وہ جن آرگنز سے استفادہ کرتے ہوئے ان گناہ کے کاموں کو انجام دے رہا تھا، وہی آرگنز، وہی اعضاء اور جوارے اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائیں، جس کا اسے گمان بھی نہیں تھا۔ یعنی دنیا میں رہتے ہوئے وہ مختلف افراد سے تو چھپ سکتا تھا، مگر جن آرگنز کو وہ استعمال کر رہا تھا اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی کبھی وقت آ سکتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اس کا گمان کیا تھا، وَلَٰكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا، اور تمہارا یہ گمان تھا، تمہارا یہ خیال تھا کہ یقیناً اللہ نہیں جانتا کثیرا مما تعملون، جو تم اعمال کر رہے ہو ان میں سے بہت سی باتیں وہ ہیں کہ جن کو خدا نہیں جانتا۔ اب یہ عقیدے کے اعتبار سے پروردگار عالم کے حاضر و ناظر ہونے کا جو عقیدہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا، اسی کے خلاف ہے۔ اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے کہ علیم بذات الصدور، کہ جو تمہارے دلوں کے اندر خیالات آتے ہیں خدا تو ان سے بھی واقف ہے۔ تو ان کا یہ سمجھنا کہ اگر خدا ہے بھی تو وہ ہمارے اعمال سے واقف نہیں ہے، یا ایک بڑی تعداد ہمارے اعمال کی وہ ہیں کہ جن سے وہ واقف نہیں ہے، یہ بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی سختی ہے عقائد کے اعتبار سے، اور پروردگار عالم کے باب میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، اور یہ ہے تمہارا ظن، یہ ہے تمہارا خیال کہ جو تم نے اپنے رب کے بارے میں خیال رکھا۔ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ، اور اسی نے تمہیں ہلاک کر دیا، تمہیں تباہ کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اگر وہ اب صبر کریں تو جہنم کی آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اب تو جہنم کی آگ ہے، اگر وہ اسے برداشت کریں تو بھی وہ اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، اور اگر وہ معذرت کرنے کی اور خدا کو راضی کرنے کی کوشش کریں تو نہ ان کی معذرت قبول کی جائے گی اور نہ ہی ان سے راضی ہوا جائے گا۔ یہ یستعتبو کے دونوں مطلب بیان کیے گئے ہیں اور دونوں اپنی جگہ پر درست محسوس ہوتے ہیں۔ اب پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، یہ انسان کی جو کمپنی کا ایشو ہے کہ وہ کن لوگوں میں اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے، یہ تمام تر چیزیں اس کے اپنے کردار پر ایک انفلوئنس، ایک امپیکٹ، ایک اثر ڈالتی ہیں۔ پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے مقرر کیا ان کے لیے کچھ ساتھیوں کو جنہوں نے ان کے لیے مزین کر کے پیش کیا ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے، وہ ان کے سامنے ان کی چیزوں کو اور ان کے برے اعمال کو مزین کر کے اچھا بنا کے پیش کیا کرتے تھے۔ اگر یہ واقعاً مخلص دوست ہوتے تو ان مخلص دوستوں نے تو کرنا یہ چاہیے تھا کہ جو برا کام ہو رہا ہے اس برے کام کے برے نتائج کی طرف اپنے اس دوست کو متوجہ کرتے، مگر جو خود غرض دوست ہوتے ہیں وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ برے کاموں کو اچھا بنا کر اپنے اس ساتھی کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس کی بربادی کا سامان کیا کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ پروردگار عالم نے ان ساتھیوں کو اس لیے نہیں مقرر کیا تھا، مگر چونکہ اس کا نتیجہ یہ نکلا لہٰذا اس کو اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ یہ لام عاقبت ہے۔ اور ایک اور دوسری چیز بھی جو مفسرین نے بیان کی وہ یہ ہے کہ انسان جب اپنے کردار کو پستی کی طرف لے جاتا ہے تو خدا کی طرف سے توفیقات سلب ہوتی ہیں۔ ان سلب توفیق کا ایک مظاہرہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ جو اچھے دوست ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں اور جو برے ساتھی ہیں ان کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ وہ اسی طریقے سے ان کے برے اعمال کو ان کے سامنے مزین کر کے پیش کرتے ہیں۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمْ، اور پھر اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ ان پر بات پوری ہو گئی ان بہت سی قوموں کے ذیل میں جو جنات اور آدمیوں میں سے ان کے پہلے گزر گئیں۔ وہ بات کیا تھی؟ وہی جو پروردگار عالم نے کہا تھا سورہ سواد کے اندر آیت نمبر 85 میں کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، شیطان کو مخاطب کرتے ہوئے خالق نے یہ کہا تھا کہ میں دوزخ کو تم سے اور تیرے پیروں سے بھر دوں گا۔ تو پروردگار عالم نے اسی طریقے سے ان لوگوں کو جہنم میں ڈال دینا ہے۔ من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین، وہ یقیناً خسارہ اٹھانے والے تھے۔ وقال الذین کفروا،
اور کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو سننا نہیں، اس کی طرف توجہ نہیں کرنا۔ لہذا ہم جانتے ہیں کہ ایک طریقہ کار مشرکین عرب کا یہ تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے تو یہ لوگ شور مچایا کرتے تھے، یہ اس وقت تالیاں پیٹا کرتے تھے، سیٹیاں بجایا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ خبردار اس قرآن کو مت سننا، والغوا فیہ، اور اس کے دوران میں غل مچاؤ، شور مچاؤ، اس طرح سے کچھ کرو کہ لوگوں کی توجہات قرآن کی تلاوت سے ہٹ جائے، لعلکم تغلبون، شاید کہ تم لوگ غلبہ پا جاؤ، فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا، تو یقیناً ہم چکھائیں گے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کفر کیا ہے عذابا شدیدا، شدید عذاب کا مزہ ان کو چکھائیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو سزا دیں گے ان کے بدترین اعمال کی سزا کہ جو وہ یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ سارے برے اعمال جو ہیں ان کے اوپر ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا اور اس پر ان کو سزا ملے گی، مگر وہ جو بدترین عمل ہے وہ کون سا ہے؟ تو اس میں ایک بات یہی کہی گئی کہ خود تو کفر کیے بیٹھے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ اہتمام ان کی طرف سے کہ دوسروں تک بھی وہ پیغام حق نہ پہنچ سکے، اور یہ کام وہ ایک دفعہ نہیں کر رہے تھے، بار بار کر رہے تھے۔ تو ایک تو اس کو کہا گیا بدترین عمل، اور یہ لوگ یہ ایک مرتبہ نہیں مسلسل یہ کر رہے تھے، تو کہا گیا کانوا یعملون، ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ ہے سزا اللہ کے دشمنوں کی، اور وہ سزا کیا ہے؟ النار، جہنم کی آگ، لہم فیہا دار الخلد، ان کے لیے اس میں ہمیشہ ہمیشہ کا رہنا ہے، جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ سزا ہے ان کی کہ یہ لوگ ہماری آیتوں اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا کرتے تھے۔ یجحدون کے اندر بعض مفسرین نے صراحت کی ہے اور راغب کا بھی حوالہ دیا ہے کہ ایک شخص جب کسی چیز کے صحیح ہونے کا دل میں یقین رکھتا ہو اور پھر اس کے بعد اس کا انکار کرے تو اس کے لیے یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے، جو کفر کا ایک بہت ہی پست مرحلہ آ جاتا ہے، یعنی کسی غلط فہمی کی وجہ سے وہ انکار نہیں کر رہے تھے، جانتے بوجھتے انکار کر رہے تھے۔ یہ ہے آیت نمبر 28 کہ جس پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔